اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ بھی کہہ دے کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ بھی کہہ دیں کہ ایمان یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن نسب کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن نسب کر دیا، کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ آج ماہ صیام کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فضل ہے کہ اس نے اس ماہ صیام میں امت مسلمہ کو حضور کو نور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا نبھانے والے افراد عطا فرمائے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس ماہ رمضان
کہ ابتدائی جمعوں میں یہ بات کہی تھی کہ وطن عزیز پاکستان پر عالم کفر اس وقت کتنی سازشوں کے ساتھ حملہ آور ہے کہ ہم نے ماہ رمضان اسی شہر میں اسی وطن میں بہت سے گزارے، لیکن ایسا ماہ رمضان ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو اس ماہ رمضان کی ابتدا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر حکومت وقت نے حضور کے غلاموں کے ساتھ کیا، اور اب پورا کفر متحد ہو کر ہمارے آقا مولا حضور جان کائنات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی پر اتر آیا ہے، اور وہ اکٹھے ہو چکے ہیں۔ نہ صرف وہ خود بے ادبی کر رہے ہیں بلکہ اب ان کی جرأت اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ امت مسلمہ سے بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ تم جو اسلام کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بنایا ہوا قانون ہے، اور پوری امت کا ہمیشہ سے اس پر عمل رہا ہے، اب اس قانون کو بدلو، اور معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی بے ادبی کرے تو اس کے متعلق جو قرآن و سنت کا قانون ہے، یعنی اس کی سزا موت ہے، اس قانون کو اب تم بدل دو، اس میں نرمی لے آؤ۔ عالم کفر کی جسارت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ اب ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں دنیا جہاں کے معاملات اور مسائل بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، اور بڑی توجہ کے ساتھ ہم انہیں سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب عزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مسئلہ ہو، حضور پرنور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے قانون کا مسئلہ ہو، تو اس وقت ہم ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور ہزار تعویلیں، ہزار قسم کے بہانے وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو مولویوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، یعنی جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی عزت کا معاملہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، پھر مسلمانی کس چیز کا نام ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر کلمہ کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، پھر قرآن مجید فرقان حکیم جو کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا پیغام کہاں ہے؟ اگر یہ کہہ کے کوئی جان چھڑا لے، اس نے جان چھڑائی نہیں، در حقیقت اس نے اپنی جان کو پھنسا دیا۔ تو آج پہلی بات تو محراب و منبر اس خطبے سے خالی ہے کہ وہ ناموس رسالت کا معاملہ بیان کریں، اگر بیان بھی کیا جائے تو عوام کی حالت یہ ہے کہ انہیں سمجھانے کے لیے ناموس رسالت کا مسئلہ بڑی ابتدائی باتیں انہیں سمجھانی پڑتی ہیں، جب بھی وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جن دلوں کو، جن قلوب کو عالم ارواح میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے وفا کے لیے چن لیا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور چاہت کے لیے چن لیا ہے، پھر اللہ تعالی جل شانہ نے
جب انہیں اس دنیا میں جس دور میں بھی بھیجا، جس صدی میں بھی بھیجا، چاہے اس گئے گزرے دور میں بھیجا جہاں ہر طرف فتنوں کی بھرمار ہے، فتنے بارش کی طرح اتر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان دلوں کو اپنے محبوب سے وفا کی وہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ وہ دیوانہ وار اپنے محبوب علیہ السلام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ توفیق الہی ہے، اللہ سے یہ توفیق مانگیے۔ آئیے اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر آپ حضرات بھی اس کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ وطن عزیز پاکستان کا قانون ہے کہ کوئی شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، چاہے اشارتاً کرے، کنایتاً کرے، لکھ کر کرے، بول کر کرے، کسی بھی انداز میں گستاخی کرے تو اس شخص کی سزا موت ہے۔ یہ آئین پاکستان میں شامل قانون ہے 295C کہ کوئی بھی توہین رسالت کا مرتکب ہو، کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ سارے بولیں، اس کی سزا کیا ہے؟ اور بولیں، اس کی سزا موت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس تو ہے ہی نرالی۔ اب اس بات کو جب پاکستان کے قانون میں شامل کر دیا گیا تو عالم کفر سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ اس پر عالم کفر سے مسلمانوں کا مقابلہ رہے گا، ایمان والوں کا مقابلہ اسی نقطے پر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ فیصلہ کن جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حکیم، رسول پاک علیہ السلام کا خود عمل، صحابہ علیہم رضوان کا طرز، ان کی فکر اور پوری امت کا اجماع، اس پر انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک پہرا دیں گے، اور گستاخ رسول کی سزا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حکیم، قرآن مجید فرقان حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب ہے، مشہور آیت کریمہ تو آپ حضرات نے سنی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت درود و سلام ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد اگلی آیت اللہ کریم فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں یعنی تکلیف پہنچاتے ہیں، بے ادبی کر کے جو تکلیف پہنچاتے ہیں، کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی، سارے کہیں ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایک لعنت وہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے دور، جیسے جھوٹے کے بارے میں کہا گیا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا، اس کو توبہ کا موقع بھی ملے گا۔ لیکن قاضی ایاز بالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ لعنہم اللہ، جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے، حضور کو دکھ پہنچائے،
تو اس کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس پر لعنت کا نشان بنا دے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہے کہ اس پر ہزاروں لعنتیں ہیں، نہیں، اس سے مراد یہ ہے لعنہم اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ گستاخ رسول کے بارے میں لعنت کا معنی ہے اس کو، سارے نہیں بول رہے آپ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جو گستاخ رسول ہے اس کے بارے میں لعنت کا یہ حکم ہے، لعنت کا یہ معنی ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس کی گردن اس کے تن سے۔ یہ قرآن مجید فرقان حکیم۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حکیم میں فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک اے محبوب یہ جو استہزاء کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے لیے، آپ کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کی کفایت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کافی ہیں۔ تو اس کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کے گستاخوں کو، بے ادبوں کو خود سزا دے دے گا، انہیں خود ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، ان پر ان کے گھر میں ہی عذاب بھیج دے گا۔ تو کیا امت مسلمہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ اللہ نے فرما دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ کافی ہے رسول اللہ کے لیے؟ تو یاد رکھیں اس کا معنی بھی علماء نے بیان کیا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محبوب ہم کافی ہیں آپ کے لیے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب ہم چاہیں تو آپ کے بے ادبوں گستاخوں کو وہیں واصل جہنم کر دیں، اپنے عذاب کے ذریعے سے، کسی تکلیف اور بیماری کے ذریعے سے، اور ایسا ہوا بھی۔ لیکن دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا، غور سے سنیں، دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرما رہا ہے کہ ہم کافی ہیں ان گستاخوں کے مقابلے میں آپ کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب آپ کے غلاموں کو، آپ کے محبت کرنے والوں کو، آپ سے عشق رکھنے والوں کو ہم یہ توفیق دیں گے کہ وہ گستاخان رسول کے مقابلے میں آ کر گستاخان رسول کے سر کو تن سے جدا کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کفایت ہوگی کہ وہ محبوب کے غلاموں کو توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اب اللہ کی یہی سنت جاری ہے۔ میدان بدر کا آپ حضرات نے پچھلے جمعۃ المبارک کو نقشہ سنا کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو کیسی توفیق عطا فرمائی کہ وہ حضور کے گستاخوں کے سر کاٹنے کے لیے کس جواں مردی کے ساتھ میدان میں اترے، اور پھر انہوں نے کس طرح جانثاریاں پیش کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عبیدہ، سید الشہداء حضرت حمزہ، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، دیگر جلیل القدر صحابہ، سارے ہی حضور پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، بڑے بڑے اسلام کے شیر نبی پاک علیہ السلام کی گستاخوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے حاضر ہو گئے، اور پھر انہوں نے گستاخان رسول کی گردنیں کس طرح کاٹی، یہ منظر بھی آپ حضرات نے سنا۔ اور ساتھ ہی سورہ انفال کی ایک آیت مقدسہ آج پھر آپ کو یاد دلاؤں کہ رب ذوالجلال اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کیسی عزت عطا فرما چکا، حضور کی شانیں کتنی بلند کر دی، اللہ تعالیٰ حضور سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ میدان بدر کے اندر جب رسول اللہ کے غلام ان گستاخوں کے مقابلے میں تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد فرمائی تھی، اور 5000 فرشتوں کا لشکر آیا میدان بدر کے اندر، فرشتوں نے قتال بھی کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے وہاں جو حکم نازل فرمایا، قرآن مجید فرقان حکیم نے فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَضْرِبُوا، ضرب لگاؤ،
کیا کرو؟ آواز نہیں آئی، اونچی آواز میں ضرب لگاؤ۔ کیسی ضرب؟ کہاں ضرب لگاؤ؟ گستاخان رسول کو اللہ فرماتا ہے فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگاؤ، ان کی گردنوں کے اوپر سے ضرب لگاؤ۔ یہ تو رب ذوالجلال کا قانون ہے، اور یہی 295C میں شامل ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ صرف ان کی گردن پر ضرب لگا کر گردن اتار دو، بلکہ ان کے جسم کے ہر جوڑ پہ ضرب لگا کے ان کے ٹکڑے کر دو۔ یہ رب ذوالجلال کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ معاملہ صرف مولویوں کا ہے یا جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا بھی معاملہ ہے؟ سارے نہیں بول رہے آپ کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ جس کا قرآن پر ایمان ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ کہ اس کا یہ ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میرے رب نے فرمایا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردن سے اوپر مار دینا ہے۔ فرشتوں کو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا۔ اور پھر اب ایک اور آیت کریمہ سورہ احزاب ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب فارغ ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اور حضور کے غلاموں نے حضور کی مائیت میں غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی، اور خود جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے اس امت کی خاطر، اسلام کے غلبے کے لیے، کفر سے جنگ کے لیے، حضور نے خود اپنے مبارک سر انور پر مٹی کے ٹوکرے اٹھائے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو گردن مبارک تھی اس کا حسن اتنا تھا کہ چاندی سے زیادہ چمکدار تھی، اور کہتے ہیں کہ خندق کے دن جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی مٹی اٹھائی کہ مٹی حضور کی گردن چومتی رہی، یہاں تک کہ وہ چاندی مبارک سے زیادہ چمک مٹی جو ہے اس نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ یہ مثال یوں دے دیں۔ آقا کریم علیہ السلام جب غزوہ خندق سے واپس آئے، ابھی حضور کا سر انور دھویا جا رہا تھا، جبریل آ گئے اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں نے جنگ کے ہتھیار اتار دیے، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کہا ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے۔ حالانکہ غزوہ خندق میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا تھا، لیکن وہ تیار تھے اللہ کے اذن کے۔ حضور ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، اللہ رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ جو یہودیوں نے بد عہدی کی ہے، یورپی یونین جس کو آج کہا جا رہا ہے، جو انہوں نے بد عہدی کی ہے، حضور ان کے تعاقب کے لیے اب آپ تشریف لے چلے۔ صحابہ علیہ رضوان 15 دن کے محاصرے میں رہ کر آئے تھے، اور 12,000 کا لشکر صحابہ کے مقابلے میں تھا، اور سخت سردی اور اس میں سخت آندھی، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ دل جو ہیں وہ حلق میں آ گئے تھے۔ اس طرح کی کیفیت تھی مسلمانوں کی۔ اتنی سخت جنگ لڑنے کے بعد جب رسول پاک علیہ السلام نے غلاموں کو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے حکم فرمایا، اور جو صحابہ موجود تھے ان کے ساتھ حضور تشریف لے گئے۔ باقیوں کو اعلان کر دیا گیا کہ حضور کا فرمان ہے کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے۔ سنیں، آج نماز کا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، روزے کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہم علماء کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، پوچھیں، لیکن یہ مسئلہ اس کو پہلے سمجھنا فرض اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ صحابہ علیہ رضوان میں سے مدینہ طیبہ کے اندر، ابھی تو صحابہ واپس ہی آئے ہیں، جس کو اطلاع ملی
وہ بنی قریظہ کی طرف چل پڑا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے، حضور کے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت راستے میں آ گیا۔ صحابہ علیہ رضوان نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا کہ عصر تو مدینے میں نہیں پڑھنی، کہاں پڑھنی ہے؟ بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، اور یہودیوں کا محاصرہ کر کے عصر پڑھنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر صحابہ علیہ رضوان نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ عصر کی نماز تو وہ نماز ہے جس کو قرآن نے تاکیداً کہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کا خیال کرو، خاص کر عصر کا۔ عصر تو بڑی اہم ہے، دو وقتوں کے ملنے کے لمحات ہیں، کرامن کاتبین کے جانے کا وقت ہے، لیکن صحابہ علیہ رضوان عصر کی نماز نہیں پڑھ رہے یہاں تک کہ مغرب بیچ میں آ گئی، صحابہ نے عصر نہیں پڑھی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کے بارے میں سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے وقت سب سے آخر میں بنی قریظہ پہنچے جہاں رسول اللہ جلوہ فرما تھے، لیکن انہوں نے عصر نہیں پڑھی۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پوچھ رہا ہوں، کہیں آپ پریشان ہو رہے ہو یار نماز کا مسئلہ؟ یہ حرمت رسول کا مسئلہ ہے، یہ عزت رسول کا مسئلہ ہے۔ جب حضور نے فرما دیا، کیونکہ نمازیں اللہ نے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہیں۔ کون سی نماز؟ نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ والضحیٰ کا صدقہ دیا ہے۔ کون سا قبلہ؟ قبلہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازنین کی، حضور کے چہرہ انور کی تجلیات کی برکت ہے۔ یہ صحابہ سمجھتے تھے تو اسی لیے وہ چل پڑے، اور انہوں نے عصر نہیں پڑھی، بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں عشاء کے وقت عصر پڑھی جا رہی ہے، اور ایسی عصر پھر کسی اور نے نہیں پڑھی ہوگی۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے عصر حضور کی نیند پر قربان کر دی، تو بتائیں حضرت علی جیسی عصر کسی نے پڑھی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ جیسی عصر کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ وہاں پہنچے، محاصرہ ہو گیا، یہودیوں کا مسلمانوں نے سخت محاصرہ کر لیا، پھر وہ اپنے قلعوں سے نیچے اترنے کو تیار نہیں تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیور ہے، غیرت والا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ، اونچی آواز میں، حضور نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ کے بعد میں زیادہ غیرت والا ہوں۔ پھر فرمایا میرے بعد سعد بن معاذ غیرت والا ہے۔ سعد ابن معاذ، بھرپور جوانی تھی آپ کی۔ سعد ابن معاذ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، حلیف تھے یہودیوں کے، ان کے قبیلے کے تعلقات تھے، اور وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہودیوں نے پیغام یہ بھیجا کہ سعد ابن معاذ جو ہیں ان کو ہم ضامن بنا دیتے ہیں، ہمارے بارے میں جو یہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ تم کرو گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ اب سنیں، ایک مسلمان جس کے دل میں غیرت ہو، تعلقات بھی ہیں، ان کے ساتھ مراسم بھی ہیں، اور بڑے پرانے مراسم ہیں، آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب رسول اللہ کی محبت سامنے ہے، حضور کا عشق کیا تقاضا کرتا ہے اور غیرت کیا تقاضا کرتی ہے۔ سعد ابن معاذ نے کوئی تعلق نہیں دیکھا، کوئی علاقہ نہیں دیکھا، کوئی مودت و محبت نہیں دیکھی۔ سعد ابن معاذ نے کہا حضور جب یہ آپ کے ساتھ بدعہدی کر چکے ہیں، جب یہ مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے غزوہ خندق میں تیار ہو گئے، حضور جب یہ آپ سے وفا نہیں کر رہے، انہوں نے آپ کی بات کا پاس نہیں رکھا، تو سعد ان کے لیے رعایت کیسے کر سکتا ہے؟ سعد ابن معاذ نے کیا کہا؟ حضور میرا فیصلہ یہ ہے، عورتوں کو قیدی بنا لیں، بچوں کو قیدی بنا لیں، اور ان کے جتنے مرد ہیں سب کو پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر سب کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اونچی آواز میں، سعد ابن معاذ کا فیصلہ تھا کہ ان تمام کو جنہوں نے آپ کی گستاخی کر دی، کہ انہوں نے آپ سے عہد کیا اور پھر گئے، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ سعد ابن معاذ نے یہ کہہ تو دیا، لیکن دل میں یہ خیال بھی تھا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کیا چاہتے
جب انہوں نے حضور سے عرض کی تو رسول اللہ نے فرمایا اے سعد اللہ اور اس کا رسول بھی یہی چاہتا ہے، اور قرآن نازل ہو گیا۔ سنیں قرآن کس جلال سے نازل ہوا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا رحمان و رحیم ہے، بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، اسی کو پکارتے ہیں اس کی رحمت کے لیے، لیکن رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں اس کی جو صفت ہے وہ کیسی ہے؟ بندوں کو خود پیدا کیا، ان یہودیوں کو اللہ نے پیدا کیا نا، ان کا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے خود ان کے بارے میں پھر کیا فرمایا؟ سنیں قرآن، اللہ کریم فرماتا ہے ملعونین، ملعونین، لعنت کیے گئے، سارے بولیں لعنت کیے گئے۔ اگلا جملہ قرآن کا، اینما ثقفوا، جہاں انہیں پاؤ، اے محبوب جہاں انہیں پاؤ، اخذوا، انہیں پکڑ لو، جہاں انہیں پاؤ کیا کرو؟ پکڑ کے پھر کیا کرو؟ ان کو پیار سے محبت کرو ان کے ساتھ، اے محبوب ان کو بٹھا کے ان کے لیے دعا مانگو سارے مسلمان ہو جائیں۔ بھائی اسلام تو ابھی تو اسلام، سنیں اسلام ابھی ابتدائی حالت میں ہے نا، ابھی تو بندوں کی ضرورت ہے، بندوں کی ضرورت ہے۔ نہیں رب ذوالجلال کی سنت جو حضور کے گستاخوں کے بارے میں جا رہی ہے وہ سمجھ لیں، اسلام کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، حضور کے غلام جو باوفا تھے وہی حضور علیہ السلام کے لیے کافی تھے۔ قرآن نے فرمایا تو فرمایا ملعونی، لعنت کیے گئے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں انہیں پاؤ، اخذوا، پکڑ لو۔ پھر ان کے لیے دعا نہیں مانگنی ہے، ان کے ساتھ نرمی نہیں برتنی ہے، ان کو قید میں نہیں ڈالنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن فرماتا ہے اخذوا، ان کو پکڑ لو، پھر کیا کرو؟ وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ صرف قتلوا نہیں فرمایا، صرف قتلوا نہیں فرمایا، تقتیلا، اور تاکید مراد یہ ہے کہ محبوب ان کو کاٹ دیا جائے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ابھی تک میں نے صرف قرآن سنایا آپ حضرات کو، قرآن کا قانون یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے بدعہدی کر رہا ہے اس کے متعلق کیا فیصلہ۔ ابھی تو مدینے کی معیشت ابتدائی دنوں میں تھی، ابھی تو مدینہ طیبہ کے اندر باقاعدہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ابھی تو اسلام ابتدائی دنوں میں تھا نا، غزوہ خندق، ابھی تو مسلمانوں کے اوپر بڑے مصائب تھے، ہر طرف سے عالم کفر مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن عالم کفر اپنی چالیں چلتا رہے، وہ جو مرضی بک بک کرتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا، محبوب جو آپ کا گستاخ ہے اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، کسی کا منہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، رب ذوالجلال کا قرآن دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ پھر کیا ہوا؟ سنیں، غور سے سنیں، وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اور رسول اللہ نے پھر اس فیصلے پر کیسے عمل کیا ہے سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو قید کر لیا، اور ایک دن میں صبح سے شام تک 700 ان گستاخوں کو، ان یہودیوں کو، 700 یہودیوں کو جنہوں نے رسول اللہ سے بدعہدی کی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کے حکم پر ان کو کاٹ کاٹ کے مدینہ طیبہ کے کنووں کے اندر ڈال دیا۔ اب آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، کیونکہ آپ حضرات کا مزاج نہیں ہے نا، آپ کا مزاج نہیں ہے کہ اس طرح کی بات سنیں، آپ کو جنت فضیلت سناؤ تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ایک مسلمان جب یہ سنے کہ میرے نبی کے گستاخ کو کاٹ کر کنووں کے اندر ڈال دیا گیا تو اس کے پورے شریر کے اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اس کے اندر جو غیرت و حمیت حضور کی ہے اس کا جوش آ جانا چاہیے تھا، اور اسے کہنا چاہیے تھا کہ گستاخ نبی کی ایک سزا
جس نے نہیں اٹھانا نا اس بات پہ وہ پریشان ہو رہا ہے تو باہر چلا جائے. گستاخ نبی کی ایک سزا سر سر سر، بس یہ فیصلہ ہے قرآن کا. اینما ثقفوا خذوا وقتلوا. اب آئیے حضور پر نور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے گستاخوں کے بارے میں خود کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ پاکستان میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ ہمارے وطن عزیز کا جو قانون ہے، جو بنا ہوا قانون ہے، اس کے خلاف کون کون کھیل رہا ہے اور ان کے کیا کیا مفادات وابستہ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو اسلام بارے میں نہیں ہے، ان کو مسئلہ اسلام سے ہی ہے. ان کو پتہ ہے یہ جو یہودیوں کے یہاں ایجنٹ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب گستاخان رسول کی گردنیں اترنا شروع ہوں گی تو پھر نقصان ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارا بچنا بھی مشکل ہو جائے. کیونکہ ان کے آقا جو ان کو چلا رہے ہیں، جب وہ نہیں بچیں گے تو پھر یہ کیا بچیں گے. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں. کعب ابن اشرف یہ مشرک تھا لیکن یہودی بنا ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل، مدینہ پاک حضور کی آمد سے قبل اس کا یہ خیال تھا کہ سارے اہل مدینہ مجھے سردار مان لیں گے اور میری بات مانا کریں گے. لیکن اللہ رب ذوالجلال کے محبوب آ گئے تو حضور کے صحابہ حضور پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مہاجرین و انصار ایک اشارہ ابرو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. اس نے جب دیکھا کہ میری عزت تو گئی تو اس نے مشرکین مکہ سے ملاقات کی اور پھر اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخیاں شروع کر دی. اور یہ اشعار کہتا تھا، اور اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کے صحابہ اور صحابیات، ان پاک نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ بک بک لکھتا تھا اور پھر لوگوں کو اکٹھے کر کے وہ شعر سناتا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایذا دیتا تھا. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ جملہ حضور کا خاص طور سے سنیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کیا ہے؟ ایک ہے ہمارا من، ایک رسول اللہ کی چاہت. حضور کیا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لی، کون ہے میرے لیے. من لی کعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کے مقابلے پر کون ہے میرے لیے. حضور فرما رہے کون ہے میرے لیے، مراد یہ کہ کون مجھ سے وفا کرے گا اور میرے گستاخ کو واصل جہنم کرے گا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے عظیم جرنیل ہیں آپ. حضرت محمد بن مسلمہ، آپ اور آپ کے ساتھ چند رفقا، انہوں نے عرض کی حضور ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، حضور ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس سے بات چیت کچھ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو ہم اپنے قابو میں لے آئیں. بڑا سردار ہے، بڑے کر و فر والا ہے، یہودی اس پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس کی بات سنی جاتی ہے. مختصر یہ کہ حضرت محمد بن مسلمہ اس کے پاس گئے، اس سے بات چیت کی، اس کی تعریفیں کی تاکہ وہ ان کے قریب آ جائے. جب اس سے بات چیت ہو گئی تو بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہم آج کل بڑے پریشان ہیں، ہمیں اناج بھی چاہیے. اس نے کہا اگر اناج چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں میرے گھر میں رہیں اور اناج تم لے جاؤ. اتنا بدبخت آدمی تھا. حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر مسلمانوں کے بچے میرے پاس گروی رکھ دو. آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر یوں کرو اپنے ہتھیار گروی رکھ دو. انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے ہتھیار گروی رکھ دیتے ہیں. اس کا اعتماد بحال کر دیا، اپنے ہتھیار رکھ دیے اس کے پاس. پھر حضرت محمد بن مسلمہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گئے اور رات کا وقت تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ گئے. جب آپ گئے تو رسول اللہ نے خود حضرت محمد بن مسلمہ اور آپ کے ساتھیوں کو رخصت کیا.
حضور نے فرمایا تھا من لی کعب ابن اشرف، کون ہے میرے لیے؟ تو جو حضور سے وفا کرنے کے لیے حضور کے گستاخ کا سر تن سے جدا کرنے جائے، اللہ کے محبوب خود اس کو رخصت کرنے آ رہے ہیں۔ نہ صرف رخصت کرنے آ رہے ہیں، آگے سنیے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رخصت کرنے کے لیے خود گئے، اور اس رات حضور اپنے کاشان اقدس میں تشریف ہی نہیں لے گئے۔ حضور کی خوشی یہ ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ گئے، وہ اپنے قلعے میں رہتا تھا، آپ نے جا کے اس کو آواز لگائی۔ اس کی بیوی جو بڑی دانا عورت تھی، اس نے کہا یہ کون آواز لگا رہا ہے؟ کہا یہ محمد بن مسلمہ کی آواز ہے، میرا بڑا دوست ہے، ہتھیار رکھے ہوئے ہیں میرے پاس۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہوگا تمہارا دوست، لیکن جس طرح اس نے تمہیں آج آواز لگائی ہے، بڑی دانا عورت تھی، کہنے لگی مجھے اس کی آواز سے خون کی بو آ رہی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مسلمان جب گستاخ رسول کو دیکھے یا اس سے بات کرے تو اس کی آنکھوں میں بھی خون ہونا چاہیے، اس کی آواز میں بھی خون کی بو ہونی چاہیے۔ گستاخ رسول سے لپ لپ کر کے بات نہیں کی جاتی، نرم نرم لہجے میں بات نہیں کی جاتی، اور جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں، فلاں آ جائیں، نہیں نہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے تو حالانکہ ابھی اس کو آواز ہی دی ہے، اس عورت نے پہچان لیا کہ لہجے میں خون کی بو ہے۔ آج اگر امت مسلمہ فرانس کے اس گستاخ کو للکارنے میں لہجے میں خون کی بو رکھتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ لہجے میں خون کی بو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی چکھا ہے اس کا مزہ آپ نے؟ نہیں چکھا بھائی، نہیں چکھا۔ اس کا مزہ چکھا نہیں نا، تو جس نے مزہ چکھا ہے اس کو دیکھ لے۔ نہیں چکھا بھائی، نہیں چکھا۔ علامہ خادم حسین رضوی، میں ممبر پر بیٹھ کر، قرآن میرے سامنے ہے، ہم نے ان کے لہجے میں خون کی بو دیکھی ہے، ہم نے ان کی آنکھوں میں خون دیکھا۔ اس وقت جب فرانس کے اس ملعون نے گستاخی کی، سرکاری سطح پر 57 اسلامی ممالک کے سربراہ، 2.25 ارب مسلمان دنیا کے اندر جو جس کیفیت میں ہے، لیکن ہم نے امیر المجاہدین کو دیکھا، وہ برسرے سڑک بیٹھ کر جب اس گستاخ کو للکار رہے تھے، اور اس دن انہوں نے امت کو جب بیانیہ دیا تھا کہ اگر تو یورپی یونین کے قانون کا پابند ہے، اگر عالم کفر اپنے قوانین کا پابند ہے، تو ہم رسول اللہ کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو قتل کرنے کے قانون کے پابند ہیں۔ اور اس دن آپ کی آنکھوں کا جلال اور آنکھوں میں وہ خون کے شعلے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خون کی بو امت مسلمہ کے قلوب پہ اتنا اثر کر گئی کہ آپ نے اس دن وہ بیانیہ دیا تھا۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا کہ آج بچے بچے کی زبان پر وہی حدیث ہے، من سب نبی۔ اس سے پہلے بھی تو میں خطبہ پڑھتا تھا، اس سے پہلے تو آپ جمعہ پڑھتے تھے، اس سے پہلے آپ مرید تھے، اس سے پہلے آپ استاد شاگرد تھے، اس سے پہلے آپ پیر تھے، لیکن کبھی آپ نے یہ حدیث پاک اس طرح زبان زد عام ہوتے ہوئے دیکھی نہیں دیکھی؟ اس لیے کہ جس نے سچے دل سے حضور سے وفا کی، جب اس کی زبان سے نکلا تو پھر اللہ نے قلوب پر جاری فرما دیا، زبانوں پر جاری ہو گیا۔ اس نے بلا لیا آپ کو، آپ قلعے پہ چلے گئے، اس کے ساتھ بات کرنے لگے، آپ کے ساتھی بھی ساتھ ہی ٹہلنے لگے، اور بات کرتے کرتے ہوئے آپ نے اس کے بالوں میں خوشبو لگی ہوئی تھی، بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہا خوشبو تو بڑی عمدہ لگاتے ہو۔ وہ اور آپ پر معتمد ہو گیا کہ جی بڑا اعتماد کر لیا اس نے، کہا خوشبو بڑی عمدہ لگاتے ہو، کہنے لگا میں خوشبو بہت اچھی لگاتا ہوں۔ پھر کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ایک بار پھر یہ ذرا خوشبو سونگ نہ لوں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا، بڑے بڑے اس نے بال رکھے ہوئے تھے، حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور اب کی بار آپ نے اس کی خوشبو نہیں سونگنی تھی، آپ نے اس کو خون کی بو سونگانی تھی، آپ نے اس کو وفا کی، وہ جو آگ لگی ہوئی تھی نا حضور علیہ السلام کے عشق کی، العشق نار، عشق آگ ہے، وہ اس آگ سے آپ نے اس بار اس کو جلانا تھا۔ آپ نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر
ادھر سے مسجد نبوی شریف سے رسول اللہ کی آواز آئی کہ حضور نے بھی نعرہ بلند کر دیا۔ یہ روایت میں صرف آپ حضرات کو سنا نہیں رہا بلکہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی یاد کرا دیں کہ گستاخان رسول کے سر ایسے اتارے جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی یاد کرا دیں کہ تم لاکھ حربے کر لو اور یورپی یونین کے ساتھ جی پی ایس پلس کے لیے تم ان کی کانسا لیسی کر لو، ان کے جوتے چاٹ لو، جو مرضی کر لو، لیکن امت مسلمہ اس بات سے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ رسول اللہ کے گستاخ کی صرف ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر، آپ نے سر اٹھایا ہوا ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منتظر ہیں کہ آج میرے اس گستاخ کا سر اتار کے میرے غلام آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، محمد بن مسلمہ نے اس گستاخ کا سر، وہ منظر کیسا ہوگا مدینہ پاک کے اندر، کیسی وہ رات ہوگی، اور حضور کتنے خوش ہو رہے ہیں، آپ نے وہ سر حضور کے قدموں میں سے پٹک دیا، فرمایا حضور یہ وہ گستاخ ہے جو آپ کی گستاخیاں بکتا تھا، ہم نے اس کا کام یہ تمام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلحت الوجوہ، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کامیاب چہرے لوٹ کے آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمارا چہرہ تو آپ کے چہرے کے صدقے میں کامیاب ہو سکتا ہے، جو کامیابیاں ہیں آپ کی ہیں، جو کچھ ہے آپ کا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور سب کچھ آپ کا ہے، آپ کو جانا آپ کو مانا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخ کا سر پیش کر دیا۔ آج بھی اگر رسول اللہ سے کامیابی کی سند چاہیے تو پھر امت مسلمہ کے سارے حکمرانوں کو، بالخصوص وطن عزیز پاکستان جس کو اندیشہ خطرہ دیا جا رہا ہے کہ تمہاری معیشت بیٹھ جائے گی، اللہ اکبر، کاش ان حکمرانوں نے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، قانون ساز اداروں نے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کاش رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کامیابی کا معیار سمجھا ہوتا کہ حضور کس کو کامیاب کہتے ہیں۔ یورپی یونین کی خوشنودی کے لیے تم ان کو کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے تحفظات دور کریں گے۔ عمران خان بیان دے رہا ہے، اس کی کابینہ بیان دے رہی ہے کہ ہم تمہارے تحفظات دور کریں گے۔ ان کو کیا تحفظات ہیں؟ ان کو یہی تحفظات ہیں کہ پاکستان میں گستاخ رسول کی سزا ختم کر دو۔ انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی ہے نا کہ قانون توہین رسالت 295C جو ہے پاکستان اس میں تبدیلی لائے، اور آپ بات دیکھیں یہ کتنے شاطر لوگ ہیں۔ انہوں نے جواب آگے کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے 295C کے بارے میں بات کی، توہین رسالت کے قانون، تو انہوں نے جواباً کیا کہا؟ اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، وہ تو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو جو تم نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر تم نے 2017 میں دیکھا کہ امیر المجاہدین کی سربراہی میں کس طرح حضور کے غلاموں نے وفا کا نذرانہ پیش کیا۔ اب تمہیں وہ ایسا درد ہے کہ وہ تمہاری نسلوں تک جائے گا۔ اب تم بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کر خوف سے کہ عوام میں جب جائیں گے تو عوام جوتے مارے گی، نہیں جوتے نہیں مارے گی، تھپڑ بھی مارے گی، صرف تھپڑ نہیں مارے گی، ان کا بس چلا تو کچا چبا جائے گی کہ خبردار جو ختم نبوت کے بارے میں بات کی ہے۔ تو آپ حکومت کی چال بازی دیکھیں، بیان یہ دیا کہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، اور مسئلہ ابھی ختم نبوت کا نہیں چل رہا، مسئلہ ناموس رسالت کے قانون کا چل رہا ہے۔ جواب یہ آنا چاہیے تھا جی پی ایس نہیں، ساری معیشت پاکستان کی سمیٹ دی جائے، یہ ایک زمین کا خطہ نہیں، پورے جہاں غرق ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کا عہد کیا ہو، جس نے یہودیوں سے وفا کا عہد کیا ہوا ہے، جس نے عیسائیوں سے وفا کا عہد کیا ہوا ہے، جو یورپ کی مثالیں دیتا نہیں تھکتا، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کی کیا قرض ہے۔ تو عزیز دوستو، کام تو ہمارا ہے، وطن ہمارا ہے، یہ لوگ
یہ حقیقتاً یہ پاکستان سے ان کا صرف مفاد وابستہ ہے، ان کے پیٹ کا مفاد وابستہ ہے، ان کی عیاشیوں فحاشیوں کا مفاد وابستہ ہے، ورنہ ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے نہ کوئی قربانی دی، نہ یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا، جن ملت کی بیٹیوں نے اپنی عزتیں دے کر پاکستان بنایا تھا، یہ تو ان کی قبروں پہ کرکٹ میچ کروا رہے ہیں آج۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری قوم کی حیا بیچ ڈالی ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو انگریز کی غلامی جدی پشتی کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے پاکستان کے اس قانون کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پوچھ رہا ہوں، یہ صرف پاکستان کا قانون نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ وہ قانون نہیں کہ جو تبدیل کیا جا سکے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کا لاء ہے۔ اور اسی قانون کی خاطر بدر سے لے کے تبوک تک صحابہ نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی جانیں پیش کی۔ اسی قانون کی خاطر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک، اور پھر پوری ملت اسلامیہ میں، یہاں تک کہ آج ماہ سیام کے روزے داروں نے رسول اللہ سے وفا کرتے ہوئے اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، دیگر مقامات پر، وجہ صرف ایک ہی تھی کہ ہم رسول اللہ کے گستاخوں سے کوئی نرم بات، ہم فرانس کے لیے کوئی نرم بات، کیا جی پی ایس پلس اربوں روپے کی بات کر کے تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ کھربوں روپے کی بات کر کے تم ہمیں دھوکہ دو گے؟ ہمارے پیٹ کا مسئلہ بیان کر کے تم ہمیں دھوکہ دو گے؟ اتنا ہی ہوگا کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے قوم کو، یہ تو پاکستان کی معیشت کا کچھ حصہ بھی نہیں۔ ہاں انہوں نے ملک کو پہنچا دیا ہے کہ لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ڈالر پر لگی رہتی ہیں، ایسا حقیقت میں نہیں ہے۔ اصل مسئلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں ہر گلی محلے میں یہ کرنے لگ جائیں اور کوئی سزا نہ ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اور اتنا اور عرض کر دوں کہ گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے متعلق قرآن میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کوئی گستاخ رسول کو مار دے تو اس پر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ 295C یہ حکومت کا کام ہے عمل کرنا، لیکن حکومت کے مقدر میں آج تک رسول اللہ کی خوشی آئی نہیں۔ کسی آسیہ ملونہ کو لٹکایا جاتا، اب جو ٹوبا ٹیک سنگھ کے 2 گستاخ رسول ہیں جن کے بارے میں یورپی یونین کہہ رہی ہے انہیں ہمیں دے دو، اگر ان کو لٹکایا جاتا، سلمان تاثیر کو لٹکایا جاتا، رحمت مسیح سلامت مسیح کو لٹکایا جاتا، اور جنہوں نے گستاخیاں کی، یہ جو 1000 سے اوپر گستاخان رسول پاکستان کی جیلوں میں موجود ہیں، وہ بھی حضور کے غلاموں کے پریشر کی وجہ سے، ان کو اگر لٹکایا جاتا تو رسول اللہ کی خوشی ان کا بھی مقدر بن جاتی۔ لیکن حضور کی خوشی مقدر بننا ہر ایک کے بس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال نے جسے چنا ہوا ہے، ان کے گلے میں یہ لعنت پڑی ہوئی ہے کہ یہ گستاخان رسول کو بچا رہے ہیں، اور جو رسول اللہ کے گستاخ کو مار دے حضور اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں، حضور اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، جمعہ پڑھنا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ سمجھنے آئے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو جمعہ تو کہیں اور بھی مل جائے گا ابھی آپ کو۔ سنیں، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں تشریف لے گئے، حضور بدر میں گئے، پیچھے چند صحابہ مدینے پاک میں تھے، چند صحابہ رہ گئے، حضور نے حضرت ابو لبابہ کو اپنا نائب بنایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، چند صحابہ تھے، ان میں ایک نابینا صحابی بھی مدینے پاک میں ہی رہ گئے تھے، حضرت عمیر بن عدی۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ ایک عورت ہے اسماء بنت مروان، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتی ہے۔ یہ عین سے اسماء ہے، ایک اسماء ہے نا، وہ الف سے ہے، حمزہ سے، وہ نہیں، یہ اسماء بنت مروان، یہ رسول اللہ کی گستاخیاں کرتی ہے۔ آپ بڑے بے قرار تھے، سنیں، آپ نے زندگی میں کبھی یہ سوچا ہوگا کہ میرا یہ کام ہو جائے نا تو میں یہ صدقہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں مسجد کی خدمت کروں گا، میں علماء کی خدمت کروں گا، میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا کوئی کام کروں گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن صحابہ کی جو طرز فکر ہے وہ سنیں، اور آج اسی طرز فکر پہ اگر امت مسلمہ آ جائے، قسم بخدا فرانس تو کیا ہے، یورپی یونین تو کیا ہے، پورا
فکر صرف اتنی ہے. سنیں فکر کیا ہے. حضرت عمیر بن عدی کی فکر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ وہ عورت جو رسول اللہ کی گستاخیاں کرتی ہے، میں منت مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ منت یہ مانتا ہوں کہ حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، میں ایک مدینے میں مسجد بناؤں گا. میں منت یہ مانتا ہوں کہ میں 1000 درہم خیرات کر دوں گا. نہیں. سنیں صحابہ کی منت کیا ہے. آپ نے فرمایا میں منت مانتا ہوں اگر میرے مصطفیٰ جان رحمت بدر سے خیریت کے ساتھ واپس آ گئے تو میں اس گستاخ رسول کو قتل کر دوں. کیا خیال ہے؟ پوری قوم منت مان لے. پوری قوم منت مان لے. اب حضرت عمیر بن عدی کی فکر پر آ جائے سارے. کہا میں اس گستاخ کو قتل کر دوں گا. اللہ، جس رات محبوب تشریف لا رہے ہیں، حضرت عمیر بن عدی اسمہ بنت مروان کے گھر نابینا ہو کر پہنچ گئے. ختمی قبیلہ تھا. آپ چلے گئے اور اس کے گھر آپ پہنچے. آنکھوں سے بینا نہیں ہے مگر دل حضور کی محبت اور عشق سے پر نور ہے. آپ گئے، وہ نابینا اس گستاخ کی چرپائی کے پاس پہنچ گئے. وہ سوئی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بچہ بھی ہے. شان دیکھیں کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا پہرے دار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی بندہ بے خطا نہیں مرتا، وہ گستاخ کو ہی مارتا ہے. وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، آپ نے اس کو الگ کر لیا اور حضرت عمیر بن عدی نے تلوار سے اس گستاخ رسول عورت کے پیٹ کے اندر ایسی ضرب اتاری کہ آر پار تلوار کر دی. گستاخ کا کام تمام کر دیا. صبح ہو گئی. فجر کی نماز جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد نبوی شریف علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام میں پڑھائی. حضور نے سلام پھیرا. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ اپنے غلاموں کو فجر کے وقت حضور چہرہ اس طرف فرماتے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب چہرہ انور اس طرف فرمایا عمیر بن عدی، آپ صف میں کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا انت قتلت بنت مروان. ادھر وہ قتل کر کے آئے گستاخ رسول کو، ادھر حضور فرما رہے ہیں انت قتلت بنت مروان، تم نے بنت مروان کو مار دیا. نام یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ. کوئی ہے حکومت میں ایسا حضور کا عاشق جو کہے کہ فرانس کے صدر کو میں مارنے جا رہا ہوں، مار دیا. نام یا رسول اللہ، نام یا رسول اللہ، میں نے مار دیا حضور. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا، حضور ابھی خاموش ہوئے ہیں. عمیر بن عدی کے دل میں کھٹکا سا ہو گیا اور کہنے لگے حل علی ذالک شیء، یا رسول اللہ کیا مجھ پر کوئی حکم ہے؟ یعنی میں نے جو کام کر دیا اب کوئی حکم لگے گا؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر بن عدی کو جو سند عطا فرما دی. اللہ اکبر. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمیر تم تو وہ ہو. حضور نے پوری مسجد میں اعلان کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیب سے مدد کی ہے، وہ عمیر بن عدی کی زیارت کر لے. عمیر بن عدی کی زیارت کر لو. وہ نابینا تھے. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم بھی کمال ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا. وہ جملہ آپ نے حضور کی زبان مبارک سے ایک سند دلوانی تھی، اس لیے کہہ دیا. آپ نے فرمایا اس نابینا کو دیکھو کہ اللہ رسول کی محبت کے معاملے میں کتنی شدت کی ہے اس نے. جا کے گستاخ کو واصل جہنم کرایا ہے. فاروق اعظم نے جب یہ بات کہی نا تو رسول اللہ نے پھر سند کیا دی. فرمایا عمیر کو نابینا نہ کہو، یہ بینا ہے. عمیر کو نابینا نہ کہو، یہ بینا ہے. پتہ یہ چلا جو گستاخ رسول کو مار دے نابینا ہو، وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے بینا ہو جاتا ہے. اور جو گستاخ رسول کے بارے میں نرم بات کرے وہ بینا بھی ہو تو نابینا ہے. وہ بینا بھی ہو تو وہ اندھا ہے، وہ دل کا اندھا ہے.
دل کا اندھا ہے۔ اور پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی حضور سے یہ مثال نہیں سنی تھی، قانون ناموس رسالت 295C کے بارے میں آج شبہات پیدا کرنے والے، تشویش پیدا کرنے والے، اس کے بارے میں بیانات دینے والے کہ وہ طاہر القادری کو بلا کے لے آتے ہیں، فرانس نے چونکہ اس کو ایڈ دی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں، غامدی کو اٹھا کے لے آتے ہیں، ایسے ہی اور مولوی جو رسول اللہ کے بارے میں بیٹھ کر ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، گستاخ رسول کو آپ کچھ بھی نہ کہیں، آپ اس کو انگلی بھی نہ لگائیں، آپ اس کو اٹھا کے جو ہے وہ قانون کے حوالے کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ سنیں، جس دل میں ایمان ہوگا اس کے دل میں کبھی بھی توہین رسالت کے قانون کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، رسول اللہ نے فرمایا، سنیں حدیث، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے، رسول اللہ نے فرمایا جو میرے بارے میں شک میں مبتلا ہوا وہ قبر میں مجھے نہیں پہچانے گا۔ آج مسلمانوں جمعہ پڑھ کے جاؤ، جمعۃ الوداع کا دن ہے، ماہ رمضان ہے، اور اپنے ایمان کا قبلہ درست کر لو۔ حضور نے فرمایا جس کو میرے بارے میں شک گزرا، حضور کی عزت و ناموس کے مسئلے پر اگر کسی کے دل میں کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے، نہیں یار اتنی شدت کی بات، یار کیسے ہوگا گستاخ رسول کا مسئلہ، کیسے مار دے بندے کو، بندے کا کوئی حق ہے؟ حضور کے گستاخ کا کوئی حق نہیں ہے، حضور کے گستاخ کا زمین پر کوئی حق، انسانیت پر اس کا کوئی حق، وہ سارے عالم کی بدترین مخلوق ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہے، کیونکہ سارے عالم کی سب سے بہترین مخلوق رسول اللہ ہے۔ تو سنیں، نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی عزت و ناموس کے قانون کے بارے میں کیا فیصلہ دے دیا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو عمیر نے کام کیا ہے گستاخ رسول کو مارنے والا، حضور نے فرمایا 2 سینگوں والی بکریاں بھی اس میں کبھی اختلاف نہیں کر سکتی۔ یہ مثال شاید آپ نے بھی پہلی بار سنی ہو، رسول اللہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی پہلی بار سنی تھی۔ 2 سینگوں والی بکریاں بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکتی۔ کیا مراد ہے؟ جو بکری ہوتی ہے وہ ایک بے عقل جانور ہے، صبح جب بکریوں کا ریوڑ نکلتا ہے تو وہ آپس میں سینگ پھنسا کے بکریاں کھڑی ہو جاتی ہیں، خامخواہ سینگ پھنسائے ہوتے ہیں، وہ خامخواہ یہ کام کرتی ہیں۔ لیکن گستاخ رسول کا جو معاملہ ہے اس میں بے عقل جانور بھی کبھی خامخواہ کام نہیں کرے گا۔ مومن تو مومن ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن تو وہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن تو حضور کی عزت تو بہت بڑی بات ہے، امام احمد رضا تو سبق پڑھا گئے، حضور کی شانیں تو بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر امام احمد رضا گئے، مدینہ پاک کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ اونچی آواز میں بلند آواز سے نالہ و فغاں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے اور وہ مل جائے، تو امام احمد رضا کا دل تڑپ گیا۔ آپ کہنے لگے احمد رضا کو بھی اونچی آواز میں مدینہ پاک کے اندر نالہ و فغاں کرنا آتا ہے، مگر امام احمد رضا نے صحابہ علیہ رضوان سے جو سبق پڑھا ہے، عشق کا سبق، وہ کیا ہے؟ سنیں ذرا غور سے، مومن کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول کا معاملہ وہ تو بہت اونچی بات ہے، مومن تو وہ ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر میں اونچی آواز سے بات کرتا، لیکن کیوں نہ کی؟ اس لیے خوف ہے سم خراشی سگ طیبہ کا۔ کہتے ہیں میں نے مدینہ پاک کی گلی میں ایک کتا سوتے ہوئے دیکھ لیا تو خوف ہے۔ لاکھوں صفحات کا مصنف، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا ولی کہ سارے زمانے کے ولی اس کے زیر قدم تھے اس وقت جو مجدد وقت ہوتا ہے۔ امام احمد رضا عرب و عجم نے جس کو مجدد کہا، وہ مدینہ طیبہ مطہرہ کے کتے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خوف ہے سم خراشی سگ طیبہ کا۔ میں اونچی آواز میں بات کرتا لیکن اس لیے نہیں کر رہا کہ مدینے کے کتے کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و فغاں ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالہ و فغاں ہم کو۔ مومن تو یہ ہوتا ہے، مومن تو یہ ہوتا ہے کہ
ہندوستان سے گئے مدینہ پاک. ہندوستان میں رواج یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد تھوڑے لوگ فالتو روٹی پکاتے تھے اضافی، اور جب کتے باہر گلیوں میں آتے تو ان کو تازہ روٹی ڈال دیتے کہ کتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے باہر پھرتے ہیں، ان کو روٹی ڈال دیتے ہیں. تو ہندوستان میں تو معمول یہ تھا، لیکن جب مدینہ پاک گئے وہاں کے مدینہ کے کتوں پہ نظر پڑی. سنیں عشق کا نصاب یہ ہے، مدینہ کے کتوں پہ نظر پڑی. امام محمد رضا کو خیال آیا کہ ہندوستان کے کتوں کے لیے تو تازہ روٹیوں کے ٹکڑے ڈالتے ہیں، مگر مدینہ پاک رسول اللہ کا دیس ہے، حضور علیہ السلام کا شہر ہے. احمد رضا ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو احمد رضا کا دل تڑپا اور تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کیسے پیش کیا؟ کہا کہ ان کے لیے روٹی کے ٹکڑے نہیں ہیں. پھر کیا ہے؟ کہا دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. ادب دیکھیں، انداز دیکھیں، نظر حاضر. پھینک کر نہیں دوں گا، بات سمجھ رہے ہیں؟ روٹی کا ٹکڑا ایسے پھینک کر نہیں دوں گا. کیا پیش کرنا ہے؟ کیا پیش کرنا ہے؟ جب مدینہ طیبہ کے کتوں کے متعلق یہ سبق ہمارے بڑوں نے پڑھایا ہے کہ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچ اے دلدار ہم. تو بتاؤ پھر رسول اللہ کی عظمت اور عزت کے معاملے پہ کوئی بندہ ادھر ادھر کی بات کرے گا؟ اور یہ جو ان کی خام خیالی ہے کہ 295C پر چپکے سے کوئی قدغن کسی رات لگ جائے گی. کبھی عمران خان کی گورنمنٹ یا کوئی اور زرداری کے پٹھے کو بھی اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کام نہ آئے تو اس کو تیار کر لیتے ہیں. تم تیار کرو، مگر عالم ارواح میں رسول اللہ کے غلاموں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی سے وفا کرنی ہے. سب سے پوچھ رہا ہوں، تقریر ختم ہونے لگی ہے، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ وعدہ وہ نہیں ہے کہ جو وفا نہ کیا جائے، یہ وہی وعدہ ہے جو آپ نے حضور سے کیا ہوا ہے کہ حضور جان دے دیں گے مگر کسی صورت آپ کی عزت و ناموس پر حرف بس نہیں دیں گے. تو اب اگر حکومت کوئی قدغن لگائے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں گا؟ آپ کی دکانیں، کاروبار، فیکٹریاں، بڑی ذمہ داریاں، آپ تو ملازم بھی ہوں گے کسی نہ کسی کے. آپ پر تو لیبل لگا ہوگا جی میں فلاں کا ملازم ہوں. یہ ملازمت بڑی عجیب چیز ہے، یہ پیسہ بڑی عجیب چیز ہے. اس پیسے کی خاطر، اس عہدے کی خاطر، اس دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر آپ نے شقاوت قلبی کے بڑے عجیب عجیب مناظر دیکھے ہوں گے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ پاکستان ہو جس کے پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو مسلمانوں کے خون پر بنا ہو، جہاں مسلمانوں نے اتنی بڑی تاریخ کی ہجرت کی ہو، اتنی قربانیاں دی ہوں، اس پاکستان کے اندر روزے کی حالت میں قرآن پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ فرانس کے اس سفیر کو نکال دو، یہ اس ملک کا سفیر ہے جس نے رسول اللہ کی سرکاری سطح پہ گستاخی کی ہے. اتنا مطالبہ جو لے کے آئے تھے، ان کو نوکری کرنے والوں نے نوکری بچانے کے لیے گولیاں مار کے شہید کر دیا. یہ ہے نوکری. اللہ اکبر. اس کو یزیدیت کہتے ہیں. اس کو آپ کہیں گے اتنا بڑا فتویٰ آپ نے لگا دیا یزیدیت کا. جی ہاں، یزیدیوں نے بھی یہی کیا تھا. سامنے رسول اللہ کے شہزادے تھے، حضور کا خاندان تھا. اذان وہاں بھی ہوتی تھی، اذان یہاں بھی ہوتی تھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وہ نماز میں درود بھی پڑھتے تھے. کس پر؟ رسول اللہ پر بھی، اور حضور کے شہزادے امام حسین پر بھی، اور آپ کے آل و اصحاب پہ بھی پڑھتے تھے. لیکن پھر نوکری کی خاطر، عہدے کی خاطر، گورنری کی خاطر، وزارت کی خاطر، یزید سے پیسے لینے کی خاطر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ کا جو خون ہے، اس خون کو ہی انہوں نے خاک کربلا پہ بہا دیا. تو یزیدی جو ہیں، یزیدی وہ پھر یہی کام کرتے ہیں. آج بھی اگر قوم تمیز نہ کر سکی اور اپنے کاموں میں مشغول رہی، اور ایک بالش کے پیٹ کا دھندا اس سے باہر نہیں آئے ہم، تو یاد رکھیے گا کل ہم نے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اور قبر میں آخری سوال حضور کے بارے میں ہونا ہے. اسی پر چھٹکارا ہے. اللہ کو مانیں،
اسلام کی بات کریں، لیکن اگر رسول اللہ کی عزت کی بات نہیں کرتے تو پھر قبر میں چھٹکارا نہیں ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا، تو کہتا تھا میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے۔ اور وہ کتنا خوش بخت ہے جو کہتا تھا حضور آپ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہو، بچے بچا کے رکھوں، عہدہ بچا کے رکھوں، نوکریاں بچا کے رکھوں، پیسہ بچا کے رکھوں، اور یہ جان بچا کے رکھوں۔ یا رسول اللہ میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، حضور میرے جسم کے روئے کے بدلے اللہ مجھے ہزاروں ہزار جانے دے تو میں ساری آپ کی عزت و ناموس پہ ہر وقت قربان کر دوں گا۔ اور ان کی صدا یہ تھی کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ابھی میں آپ کو کہوں گا تقریر ختم ہو گئی، سنتیں پڑھنے کھڑے ہو جائیں، تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے جی سنت پڑھنے کھڑا ہونا ہے، سنت پڑھنے کے لیے تو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ابھی تو آپ کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ رسول اللہ لبیک، یہ بات ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ابھی تشریف رکھے آپ اللہ تشریف رکھے اللہ۔ رزق تیرا نام رہے گا، اب کر لو کل عدم، اب کر لو کل عدم۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ اب کر لو کل عدم۔ بچے لگتے ہو، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے عالم ارواح میں ہوا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے محبوب سے وفا کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا جو معاملہ ہے عزیز دوستو، عالم کفر صرف اور صرف اس بات پر متفق ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حکمران اپنا سب کچھ تو دے چکے ہیں، ویسے سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے غیرت دے دی، انہوں نے حیا دے دی، انہوں نے علم دے دیا، انہوں نے وطن عزیز پاکستان کے ادارے دے دیے، انہوں نے پاکستانی نوجوان بچوں کی فکر کو بیچ دیا، انہوں نے ساری معیشت سود کے حوالے کر کے آنے والی نسلوں کو بھی جکڑا ہوا یہ ہمیں معیشت سے ڈرا رہے ہیں، یہ سب کچھ بیچ چکے، ان سے بڑا کوئی سوداگر نہیں۔ انہوں نے کشمیر بھی دے دیا ہے، انہوں نے دے دیا، لیکن حضور کے غلام واپس ضرور لیں گے۔ انہوں نے بہت کچھ دے دیا، انہوں نے عالمی حمیت غیرت سب کا سودا کر لیا ہے، لیکن اب ہمارا امتحان ہے بحیثیت قوم کے کہ ہم نے پاکستان کو اگر آپ دولہا سمجھیں نا، امت مسلمہ کا دولہا، کیا سمجھیں؟ تو دولہے کے سہرے کو آپ دیکھتے ہیں نا، نمایاں ہوتا ہے، پاکستان دولہا ہے، اور اس کا جو سہرا ہے وہ 295C ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی روح جو ہے وہ 295C ہے، اور وہ کیا ہے 295C؟ وہ 295C میں آپ کو یاد کراتا ہوں بڑی آسانی سے، وہ آپ کو وہ الفاظ جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ تو یاد کرنے میں دیر لگے گی، مگر امیر المجاہدین نے آپ کو یاد کرا دیا ہوا ہے۔ 295C یہ ہے کہ من سب نبیًا، بس یہ 295C ہے۔ یہ کون مٹائے گا؟
کوئی نہیں مٹا سکتا، آئین پاکستان سے نہیں مٹ سکتا، مسلمانوں کے دل سے نہیں مٹ سکتا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے میرے بچے اب اس نہج پر چلیں گے کہ حضور سے وفا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی فرانس کا گستاخ ہو یا دنیا میں کہیں بھی گستاخ ہو، انشاءاللہ ان کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، ان کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ جی آپ یہاں بیٹھ کے بڑکے مار رہے ہیں، بڑکے نہیں مار رہے، ہمیں یقین اللہ رب ذوالجلال کے وعدے پر ہے، کتب اللہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرا محبوب غالب آئیں گے۔ اس پہ تو مسلمان کو وجد آ جانا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا محبوب غالب آئیں گے، تو جو محبوب علیہ السلام سے وفا کرے گا اللہ ان کو غالب کر دے گا۔ تو آج جمعۃ الوداع کا پیغام پورے عالم کفر، ان کے تمام نمائندے جو پاکستان میں 295C کے بارے میں کسی ذہن کے کسی گوشے میں بھی کوئی خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے قانون سے کسی قسم کا کوئی بھی کھیل کرنے کی کوشش کی، ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ عہد کر رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، اللہ ہمارے اس عہد کو وفا کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے ایسا کام کرنے والے کو پھر زندہ جمعے کی تقریر ختم ہو گئی۔ اب آپ حضرات کو اس موقع پر جب کہ آپ کا لہو حضور کی محبت میں، پسینے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آنے چاہیے، اور خون بھی بہنا چاہیے حضور کے لیے۔ اس عہد وفا کے ماحول میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ گلشن معمار کے وہ حضور کے غلام جو چاہتے یہ ہیں کہ ہر تہوار اور ہر خوشی کا موقع ہم حضور کے صدقے ہی تو پاتے ہیں، اس کی نسبت حضور سے ہونی چاہیے۔ نماز جب پڑھ رہے ہو تو پڑھانے والے سے بھی رسول اللہ کی محبت کی خوشبو آ رہی ہو، محراب سے بھی حضور علیہ السلام کی عزت کی بات ہو رہی ہو، کیا خیال ہے؟ یہی چاہتے ہیں نا؟ اور عید کا موقع ہو، عید کا موقع ہو اور کھلا میدان ہو اور حضور کے غلام وہاں بیٹھ کے پھر ایک نعرہ بلند کر رہے ہوں، اور وہ نعرہ ہو تاجدار ختم نبوت۔ اچھا یہ تو میں نے نعرہ لگوا دیا، لیکن اللہ کا فضل ایک ایسا کام ہو گیا گلشن معمار میں کہ سیکٹر W5 میں جو بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اب وہ عیدگاہ کے طور پہ اہل سنت و جماعت کے لیے مقرر ہو چکا، اور اب اس کا نام ہے عیدگاہ تاجدار ختم نبوت۔ سیکٹر W5 کا جو گراؤنڈ ہے، انشاءاللہ تعالی عید الفطر کی نماز ہم سب وہاں ادا کریں گے۔ خوش ہیں سارے؟ جو خوش ہیں سارے بار والے بھی ذرا اونچا ہاتھ کر کے نعرہ لگائے نا، تاجدار ختم نبوت۔ بار والے حضرات سے پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ کے ہاتھ تو نظر آئے نا، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی گلشن معمار میں پانی آ جائے، سڑک بن جائے، آپ خوش ہوتے ہیں؟ حضور کے نام سے عیدگاہ موسوم ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تاجدار ختم نبوت عیدگاہ میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ ٹائم کا آپ کو پتہ ہے، یہاں بھی ہم بالکل پابندی کرتے ہیں، جو عید کے دن ہم 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتے۔
اور عید پہ بھی انشاءاللہ ہم نے وہاں پر 7:30 بجے عید کی نماز ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ عیدیں وہیں ادا ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ذمہ چند کام ہیں، وہ کام یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس کو آباد کرنا ہے اس طرح کہ آپ حضرات 6:45 بجے ٹھیک وہاں پہنچے ہوئے ہوں۔ عیدگاہ آپ نے جو ہے وہ سب نے وہاں حاضری دینی ہے، بھر دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے قریب جو گوٹ ہیں، جتنی سوسائٹیز ہیں، اس کے علاوہ جتنے یہاں کے بلاکس ہیں، سیکٹرز ہیں، آپ سب میں یہ پیغام پہنچائیں کہ انشاءاللہ تعالی اب عید کی نماز ہم پڑھیں گے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات وہاں پہ آئیں گے۔ اس کا پیغام آپ سب کو پہنچا دیں گے، آج واٹس اپ کر دیں گے، میسج کر دیں گے، کال بھی کر دیں گے کہ عید کی نماز انشاءاللہ 6:45 بجے خطبہ شروع ہونا ہے، 7:30 جماعت ہونی ہے سیکٹر W5 میں۔ ایک دفعہ ویسے جا کے ذرا چکر بھی لگا کے آ جائے گا اگر راستہ نہ دیکھا ہو آپ نے، ٹھیک ہے؟ 6:45 بجے ٹھیک آپ نے پہنچنا ہے۔